اب میں نے ایکونائٹ کی شاید بات کی تھی. ایکونائٹ میں نے بتایا تھا کہ بے چین خوف زیادہ پایا جاتا ہے اور اچانک ہونے والا حملہ بیماری کا ایکونائٹ سے تعلق رکھتا ہے. ایکونائٹ کا مریض ایک اور علامت یہ بھی دکھاتا ہے کہ اس کا ایک عضو بہت زیادہ خون سے بھر جاتا ہے اور باقی جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مثلا اس کے پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، ہاتھ ٹھنڈے ہوں گے، لیکن اگر اس کو نمونیا ہوا ہے تو اس معروف حصے میں جو دایاں یا بایاں جو بھی حصہ ہو اس میں بہت تیز درد شروع ہوگی اور اس میں تپکن پائی جاتی ہے. ایکونائٹ میں تپکن کہتے ہیں دل کی دھڑکن کے ساتھ درد کا بڑھنا یا گھٹنا. اسی طرح اس کے اعصاب میں درد کی لہریں دوڑتی ہیں. یہ علامتیں ایکونائٹ کی ہیں، مگر ذہنی علامت جو لازماً اس کے ساتھ ہونی چاہیے جس سے حقیقت میں ایک مریض کو ہم ایکونائٹ کا مریض قرار دے سکتے ہیں وہ خوف ہے. اگر خوف نہیں ہے تو ایکونائٹ نہیں ہے. اور اس کے اچانک پن کے ساتھ خوف کا تعلق ہے. پھر بعض موسم ہیں جن میں ایکونائٹ زیادہ تیزی سے اثر دکھاتا ہے. خشک سردی کا مریض اکثر جو علامتیں ظاہر کرتا ہے اگر وہ اچانک پن اس میں پایا جائے اور خوف ہو تو ایکونائٹ کی چند ڈوزیں شروع ہی میں اس کو ختم کر دیتی ہیں بیماری کو. لیکن ایکونائٹ کا لمبی مزمن بیماریوں سے تعلق نہیں ہے. یہ چیزیں انہوں نے صرف کتابوں میں ایکونائٹ کا حال پڑھ کر نہیں معلوم کی بلکہ پروونگ کے ذریعے معلوم کی. بہت سی باتیں پروونگ کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ ایکونائٹ بعض پاگل پنوں میں بھی بہت مفید ہے. حالانکہ پہلے ایکونائٹ سے پاگل پن کا کوئی تعلق معلوم نہیں تھا. ایسی ریونگ اور ایک مریض کا بے ہوشی میں بولنا وہ بھی ایکونائٹ سے تعلق رکھتا ہے اگر اس میں خوف کی باتیں پائی جائیں. اور اچانک دماغ کا بگڑ جانا جس کا تعلق کسی صدمے سے ہو. صدمے یا اچانک مایوسی کے نتیجے میں اگر دماغ پر اثر ہو جائے اور اس میں بھی خوف ہو، انسان بھاگے چیزوں سے ڈرے، تو اس میں ایکونائٹ بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. لیکن اگر ایکونائٹ کو فوراً نہ دیا جائے اور جلد نہ دیا جائے، یا فوراً سے مراد ہے بیماری کے ابتدائی حصے میں، تو پھر مرض ایکونائٹ سے معمولی طور پر اثر پذیر ہوگا لیکن گہرا اثر نہیں کر سکتی. کیونکہ اس کی پروونگ میں یہ بات داخل ہے کہ یا تو مریض کو لے ڈوبے گا ایکونائٹ، یا چھوڑ دے گا تو بالکل چھوڑ دے گا. کوئی بد اثر وغیرہ عام طور پر اس کا نہیں رہتا. لیکن ایسی بیماریاں جن میں صدمے سے مثلا پاگل پن ہوا ہے اس کا ابتدائی حصہ ایکونائٹ سے تعلق رکھتا ہے، مگر ایکونائٹ میں چونکہ مزمن ہونا یعنی اس کا لمبے عرصے تک جاری رہنا شامل نہیں ہے، اس لیے وہاں جا کر ایکونائٹ اپنا اثر چھوڑ دے گا اور میڈلے ریس بعض دفعہ شروع ہو جاتی ہے. میڈلے ریس کہتے ہیں دو چار مل کے دوڑتے ہیں، ایک نے ایک ڈنڈا ایک مقام تک پہنچایا، وہاں سے دوسرے نے پکڑا اور پھر آگے، اور پھر بعض دفعہ تیسرے کی ضرورت پڑتی ہے، تیسرا آگے لے جاتا ہے. ہومیوپیتھک دواؤں میں بھی بسا اوقات میڈلے ریس کرنی پڑتی ہے. ایکونائٹ نے ابتدائی کام دکھا دیا اور کچھ عرصے کے بعد اثر چھوڑ دیا. پھر اس سے اگلی کون کون سی امکانی دوائیں ہیں جن کو دیکھنا ہوگا. ان میں سلفر ایک نمایاں دوا ہے جس کو ایکونائٹ کا مزمن کہا جاتا ہے. ہاں جی فرمائیے. حضور آپ نے فرمایا کہ یہ دماغ کے لیے اثر کرتی ہے، فائدہ مند ہے ایکونائٹ. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بعض مریض جو ڈرگس وغیرہ پہ ہوتے ہیں ان کو اگر بعض ڈرگ کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوں تو ایسے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈرگس کم جا رہی ہیں تو دماغ پہ ایسا ہوتا ہے ایک دم چیخیں مارتا ہے. جیسے ایپیلیپسی کا مریض ہے، اگر آپ اس کی ڈرگ ایڈجسٹ کر رہے ہیں یا ریڈیوس کر رہے ہیں تو بعض ایسا موقع ہے کہ وہ چیخیں مارتا ہے. ان کا ایکونائٹ سے کوئی تعلق نہیں. ایکونائٹ سے فائدہ نہیں ہوتا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایکونائٹ کا مریض بھی چیخیں مارتا ہے لیکن
ایک تازہ صدمے کے اثر سے عارضی خطرات کے پیش نظر، اگر تازہ صدمہ جو عارضی خطرات پیدا کرتا ہے وہ لمبا نہ چلے اور خطرات عارضی ہی رہیں، یا مریض مر جائے یا شفا پا جائے، تو یہ ایکونائٹ کا دائرہ کار ہے. لیکن اگر اس کے بعد بات لمبی ہو جائے تو پھر اور دوائیں ہیں جن کا چیخوں سے تعلق ہے، جن کا اس سے مثلا ایک ہی پٹی میں بھی غالباً ایبس ہے جس کا اس سے اپلیکٹک کی چیخوں سے تعلق ہے. نکالیں ذرا. یہ اسکولس ہے، یہ ایبس ہے. دیکھیں دونوں میں سے کوئی اور اچھا انگریزی دان ہوگا نسبتاً؟ نہیں انگریزی پڑھنے میں